بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام المؤخر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ المؤخر تاخیر کرنے والا، ملتوی کرنے والا، وہ جو بہت دور رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ المؤخر ہے، وہ جو حکمت کے ساتھ تاخیر کرتا ہے یا روکتا ہے۔ اپنی مرضی سے وہ کافروں کو حراست میں لے سکتا ہے اور قیامت کے دن انہیں روک سکتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے المقدم پڑھا تھا، جس کا مطلب ہے فروغ دینے والا یا پیدا کرنے والا، جبکہ المؤخر کا مطلب ہے مؤخر کرنے والا یا دور دھکیلنے والا۔ المؤخر وہ ہے جو جسے چاہے دھکیل دے۔ اس کی کچھ تخلیقات کو عزت اور ترقی دی جاتی ہے، جیسے اس کے فرشتے، نبی، دوست اور علماء، لیکن اسلام کے دشمنوں کو وہ دھکیل کر نکال دیتا ہے۔ قرآن سے ایک واضح مثال قوم عہد کی ہوگی، اور وہ عہد تھے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر درمی والوں کے حکم کی پیروی کی، اور ان کی پیروی کی گئی اس دنیا میں لعنت کے ساتھ، اور قیامت کے دن بھی عہد نے اپنے رب کو جھٹلایا۔ پھر عہد ہود کی قوم سے، اور پھر یہ کہ المقدم نام کے لیے قرآن کی کوئی آیت واضح طور پر اس نام کو نہیں پکارتی۔ پھر بھی حدیث مبارک میں ہمیں ایک دعا ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انتا المقدم اور انتا المؤخر قرار دیتے ہوئے پڑھتے ہیں: اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان میں ہے سب کا مالک ہے۔ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کا مالک تیرے پاس ہے۔ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے۔ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو حق ہے اور تیرا وعدہ حق ہے، اور تجھ سے ملنا برحق ہے۔ تیرا قول حق ہے اور جنت سچی ہے اور جہنم سچ ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام سچے ہیں، اور محمد برحق ہیں، اور قیامت برحق ہے۔ اے اللہ، میں اپنی مرضی تیرے حوالے کرتا ہوں، میں آپ پر یقین رکھتا ہوں اور آپ پر انحصار کرتا ہوں، اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں، اور تیری مدد سے اپنے مخالفین کافروں سے جھگڑتا ہوں، اور میں تجھے فیصلہ کرنے والا ہمارے درمیان فیصلے کرنے کے لیے لیتا ہوں۔ میرے پچھلے اور آئندہ کے گناہ معاف فرما، اور جو کچھ میں نے چھپایا یا ظاہر کیا، اور تو ہی ہے کچھ لوگوں کو آگے کرنے والا اور کچھ کو پیچھے کرنے والا، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ صحیح بخاری 1120۔ پھر اسی طرح سورۃ القیامہ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: انسان کو اس دن اس کی خبر دی جائے گی جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے رکھا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیکی میں جلدی کرنے کا حکم دے رہا ہے، کیونکہ قیامت کے دن ہم اپنے تمام اعمال کو سامنے لائیں گے اور وہ ہمارے اچھے یا برے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اور پھر یہ کہ جن چیزوں کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے یا واپس رکھا ہے، اس سے مختلف معنی مراد لیتے ہیں۔ بعض مفسرین کا خیال ہے اس کا مطلب زمین پر برائی کو پیچھے چھوڑنا ہو سکتا ہے، دوسرے اس کی اسبات میں تشریح کرتے ہیں، ایک ایسی چیز میراث چھوڑتے ہیں جو اللہ کی طرف لوٹنے کے بعد بھی اس کے لیے بلائی کا باعث بنتی ہے، صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اسلام میں کوئی اچھا عمل متعارف کرایا جس کی پیروی آپ کے بعد ہوئی، اسے اس پر عمل کرنے والوں کے برابر اجر دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں کوئی کمی کی جائے۔ اور جس نے اسلام میں کوئی ایسی بری عادت متعارف کرائی جس پر بعد میں دوسروں کی طرف سے عمل کیا گیا، تو اس پر اسے برے اعمال کی پیروی کرنے والوں کی طرح بوجھ اٹھانا پڑے گا، بغیر اس کے کہ اس میں کوئی کمی آئے گی۔ اور پھر یہ کہ ایک چیز جو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین اصطلاح کی کمی کے سبب برے لوگوں کو اقتباس غیر اقتباس کے لیے صرف تخیر یا تنزیل نہیں کرتا ہے۔ بعض متقی لوگ شادی یا اولاد میں تخیر کرتے ہیں، ہر چیز کا اپنا اپنا فتنہ، جس کا مطلب ہے آزمائش یا مصیبت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کندھے اچکانے کے قابل ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور ہم تمہیں ضرور کسی نہ کسی خوف اور بھوک اور مال و جان اور پھلوں کے نقصان سے آزمائیں گے، لیکن صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ پھر اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 286 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور اللہ کسی جان کو اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں دیتا اس کی صلاحیت کے اندر،
اور پھر یہ کہ ہمیں یہ پہچاننا چاہیے کہ وہ الحکیم العلیم ہے، جو سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہاں تک کہ ہم انبیاء کی زندگیوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ وہ اپنے قریب ترین لوگوں کو بھی کس طرح تحقیر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے میں انہوں نے ایک عظیم سانحے میں سب کچھ کھو دیا جس نے ان کے تمام بچوں کو ہلاک کر دیا۔ ابن کثیر کی روایت میں ہے، شیطان ایک بار پھر ایوب کے پاس آیا جس میں ہمدردی کا بیس تھا اور افسوس کے ساتھ کہا، آپ کے بچے جن حالات میں مرے وہ افسوسناک تھے۔ یقیناً آپ کا رب آپ کو آپ کی تمام دعاؤں کا صحیح صلہ نہیں دے رہا ہے۔ ایوب نے جواب دیا، اللہ مجھے وہی دیتا ہے جو میرے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اللہ جو دیکھتا ہے وہ لے لیتا ہے جو اس کے لیے اور میرے لیے ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ یہ سب بچے میرے لیے سخت امتحان اور آزمائش ہوں، اس لیے اللہ نے ان کو چھین لیا۔ میری طرف سے خواہ کوئی چیز میرے لیے فائدہ مند ہو یا نقصان دے، میں اپنے یقین پر قائم رہوں گا اور اپنے خالق کا شکر گزار رہوں گا۔ پھر اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی کہا جا سکتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحم کیا، اس نے لوگوں کو سننے اور اس کی رہنمائی حاصل کرنے کا موقع دیا، لیکن چند ہی لوگوں نے ایسا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال کی تبلیغ میں ایک ناگوار اور بعض اوقات مخالف ہجوم کو برداشت کرنا پڑا۔ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہا، آخرکار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ یہاں تک کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سیلاب آیا، ان کی نافرمانی کی واضح نشانی تھی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا ابھی تک منکروں میں سے تھے اور وہ سیلاب میں ڈوب گئے، لیکن بیٹے نے جواب دیا، میں اپنے آپ کو ایک پہاڑ پر لے جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچائے گا۔ نوح نے کہا، آج خدا کے فیصلے سے کسی کے لیے حفاظت نہیں ہے سوائے ان کے جنہوں نے اس کی رحمت حاصل کی ہے۔ اور ان کے درمیان ایک لہر اٹھی اور وہ بیٹا ڈوبنے والوں میں سے تھا۔ سورۃ ہود آیت نمبر 43۔ اور پھر یہ کہ المقدم اور المؤخر ان دونوں ناموں سے مومن کو سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے ترقی یا تخیر کا حکم دیتا ہے، ہمیں اپنے ایمان میں ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے، ہمیں اس کے فرمان کو خود سلوبی سے قبول کرنا چاہیے اور صبر کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں حکمت ہے۔ اور اگر تم پیچھے ہو گئے ہو تو مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ المقدم ہے، آگے لانے والا۔ اس لیے ان دونوں ناموں کا ایک ساتھ ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ اس میں امید نہ کھو دیں۔ اس لیے کبھی مایوس نہ ہوں جب تک آپ سانس لے رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے حالات بہتر کر سکتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے یقین پر قائم رہوں گا اور اپنے خالق کا شکر گزار رہوں گا۔